میں مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے آپ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو اور بالخصوص ہمارے ملک ہندوستان کے سارے مسلمان اور ریاست تلنگانہ و حیدرآباد کے مسلمانوں کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور عید کی مبارکباد کے ساتھ ساتھ سارے عالم اسلام کے ان حاجیوں نے جنہوں نے اس سال حج کی سعادت حاصل ہوئی ہے، جن کو ان سارے عالم اسلام و ہندوستان و تلنگانہ و شہر حیدرآباد کے حاجیوں کو حج کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور قربانی کی یا عید جو ہم منائے ہیں، اس کا درس، اس کا پیغام کیا ہے؟ اس کا درس یہی ہے کہ اطاعت، ایثار و قربانی، حکم الہی کو ماننا اور اپنے لخت جگر کے گلے پر چھری پھیرانا، اللہ کا حکم بجا لانا۔ ہم قربانی تو دیتے ہیں اور عید بھی مناتے ہیں، عید کے خوشیوں کے ساتھ ساتھ ہم کو اطاعت الہی اور ایثار و قربانی کے جذبے کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کرنا ضروری ہے۔ صرف قربانی ادا کرنا ہی عید منانے کے لیے کافی نہیں، بلکہ اس درس کو سمجھنا ہوگا، اس درس کو اپنے زندگی کا حصہ بنانا ہوگا، اور جب تک اطاعت، ایثار و قربانی کا جذبہ اور وہ درس اگر ہمارے سینے میں جگہ نہیں بنائے گا اور ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے، تو پھر ہم زندگی میں کبھی کامیاب و کامران نہیں ہوں گے۔ نہ ہی ہم کو دنیا ملے گی، نہ ہی ہم کو آخرت ملے گی۔ چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل پر چھوٹی انا کی تسکین کے لیے، چھوٹی شان کے لیے، چھوٹی شوکت کے لیے، چھوٹے سے نام کے لیے ہم ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں۔ ارے اگر تم نے صحیح معنی میں اگر درس کو پڑھا ہے، سمجھا ہے اور اپنے زندگی کا حصہ بنایا ہے، تو چھوٹی موٹی باتوں پہ تم اس کو نظر انداز کرو اور اس جذبے کو، جذبہ ابراہیمی کو پیدا کرو کہ وہ جذبہ جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھا، جو اللہ کی اطاعت پر، اللہ کے حکم پر اپنے ہاتھ کو بڑھاتا ہے اپنے لخت جگر کے گلے پر۔ ارے اس کیفیت کو، ایمان کی اس منزل کو ہم کو سمجھنا ہوگا، پہچاننا ہوگا اور اپنے زندگیوں کا حصہ بنانا ہوگا۔
اگر کوئی چھوٹا سا اگر ہمارا حق لے لیتا ہے، یا چھوٹا سا اگر کوئی چھوٹی سی تکلیف دیتا ہے، تو ہماری انا بیچ میں آ جاتی ہے، ہماری شان بیچ میں آ جاتی ہے، ہماری شوکت بیچ میں آ جاتی ہے، ہماری طاقت بیچ میں آ جاتی ہے۔ ارے اس چیز کو بیچ میں نہ لاؤ۔ اگر تمہاری عزت سے اگر کوئی کھیل رہا ہے، اگر تم کو کوئی تکلیف دے رہا ہے، اگر کوئی تم کو آزما رہا ہے، تو ایسے وقت میں ہم کو صبر کا دامن تھامنا ہوگا، صبر کے ساتھ اللہ پہ چھوڑ دینا ہوگا کہ ہاں اللہ دیکھے گا۔ اور اگر تمہارا بھائی ہے تو نظر انداز کرو چھوٹی غلطیوں کو، نظر انداز کرو چھوٹی موٹی چیزوں کو، نظر انداز کرو ان باتوں سے جن کو تم کو تکلیف ہوتی ہے، اور پھر یہی کہو کہ ہم آگے بڑھتے ہیں، ہم نے تم کو معاف کیا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ایک دوسرے کا قتل ہو رہا ہے، چھوٹے زمین کے ٹکڑے کے لیے ہم دستے گریباں ہو رہے ہیں اپنوں سے۔ باپ کے انتقال کے بعد بھائیوں میں جھگڑے ہو رہے ہیں متروکہ کو لے کر، یا پھر جائیداد کو لے کر دو دوستوں میں جھگڑا ہو رہا ہے، تو کاروبار کے نفع کو اب تقسیم میں جھگڑا ہو رہا ہے، مجھے میرا حصہ نہیں ملا۔ اور چھوٹی چھوٹی باتیں کو لے کر آج ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، یا پھر ایک دوسرے کے دستے گریباں ہیں۔ ارے یہ درس نہیں ہے قربانی کا، یہ درس نہیں ہے اس عید کا، یہ پیغام نہیں ہے۔ ارے اپنے خوشیوں کی قربانی دو، اپنے نفس کی قربانی دو، اپنے خواہش کی قربانی دو، اپنی انا کی قربانی دو، اللہ کی رضا کے لیے اپنی اولاد اور اپنی جان کی قربانی دے دو۔ یہ اصل معنی میں قربانی ہے، یہ اصل معنی میں یہ درس ہے، اصل معنی میں اللہ کی اطاعت ہے، اصل معنی میں یہ ایثار و قربانی کا۔ آج ہم عید مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، تو یہ اصل ہوگا۔ آج دنیا میں مسلمان سب سے پچھڑا ہوا ہے، سب سے پیچھے ہے، اور بار بار صرف یہی پکار لگاتا ہے، یہی چیخ لگاتا ہے کہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی، میرے ساتھ حق تلفی ہوئی، مجھے میرا حق نہیں دیا گیا، مجھے انصاف نہیں دیا گیا، مجھے پیچھے ڈھکیلا گیا۔ بے شک ان باتوں سے میں انکار نہیں کرتا، ہاں پچھڑے ہوئے ہیں، پیچھے ہیں، ڈھکیل دیا گیا، لیکن ہم کو سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہے کہ اللہ نے جب تم کو کوئی موقع دیا تو تم نے اس موقع کا کتنا فائدہ اٹھایا۔ مجلس اتحاد المسلمین حکومتوں سے لڑتی ہے، جھگڑتی ہے اپنے حق کے لیے، انصاف کے لیے، مسلمانوں کی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے ایوانوں میں آواز کو بلند کرتی ہے، اقتدار سے ڈرتی نہیں، گھبراتی نہیں، نہ جیلوں سے گھبرائی نہ ڈری ہے، نہ وقت کے حکمرانوں سے گھبرائی ہے۔ مجلس ڈٹ کر کھڑے رہتی ہے اپنے موقف پر، اور ہمارا موقف کیا ہے؟ ہمارا موقف اپنے حق کا ہے، ہمارا موقف انصاف کا ہے، ہمارا موقف ہے تو ہم کو دوسرے درجے کا شہری نہیں بلکہ ہم بھی اول درجے کے شہری ہیں۔ ایک طرف اگر وہ لڑائی ہے تو دوسری طرف مجلس اتحاد المسلمین اپنے بلبوتے پہ جو ہو سکتا ہے وہ بھی کرتی ہے، اور دارالسلام کہ یہ بلند عمارتیں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ ہم نے وقت کے حکمرانوں کا انتظار نہیں کیا، ہمارے لیے عمارتیں بنانے کا،
ہم نے وقت کے حکمرانوں کا انتظار نہیں کیا کہ ہماری تعلیمی پسماندگی کو دور کریں. ہم نے وقت کے حکمرانوں کا انتظار نہیں کیا کہ صحت کے میدان میں ہم کو دواخانے بنائیں. ہم نے وقت کے حکمرانوں کا انتظار نہیں کیا کہ درسگاہیں وہ اسکول بنائیں، بلکہ ہم نے جدوجہد کی ایوان میں حکومتوں سے مقابلہ کیا، لڑا، اور جب ہمارے پاس موقع آیا تو ہم نے اس موقع سے دارالسلام کو حاصل کیا، یہ عمارتوں کو بنا دیا، تعلیمی اداروں کا جال بچھا دیا، درسگاہوں اور اسکولوں کا جال بچھا دیا. یہی امتیاز ہے مجلس کا، یہی فرق ہے مجلس میں اور دوسروں میں کہ ہم اقتدار سے ضرور لڑتے ہیں حق کے لیے، لیکن اپنے بلبوتے پر بھی ہم کچھ کرتے ہیں. یہ بلند عمارتیں اور یہ آباد مسلمانوں کا مرکز اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہم نے کامیاب جدوجہد کی، ہم نے کامیاب جدوجہد کی. زندگی کے ہر شعبے میں ہم نے کام کیا، چاہے تعلیم کا میدان ہو، معاشی میدان ہو، یا بنیادی سہولتوں کا معاملہ ہو، یا پھر قوم کو انصاف دلانا ہو یا ان کا حق حاصل کرنا ہو. ہم نے کام کیا، جدوجہد کی. ہم نے مخالفین کی پرواہ نہیں کی. مخالفین کا کام ہے مخالفت کرنا اور کرتے رہیں گے وہ، لیکن مخالفین کی مخالفت کی پرواہ کیے بغیر ہم آگے بڑھتے رہے اور آپ کی حق کی لڑائی کو لڑتے رہے. ہم نے محنت کی، کوشش کی، اور اس جدوجہد اور اس مصائب و مشکلات کے سفر میں جیل بھی جانا پڑا، پولیس کی لاٹھیاں بھی کھانی پڑی، اپنے سینوں پر گولیاں بھی کھانی پڑی، تو لیکن ہم نے کبھی حق کی لڑائی کے لیے حکومتوں کے سامنے اپنے گھٹنوں کو نہیں ٹیکا. گولی بھی کھائے تو سینوں پہ ہم نے کھائی ہے، لاٹھیاں بھی کھائی ہے تو ہم نے سینے پہ کھائی ہے، جیل بھی ہم نے سہا ہے. تو کس کے لیے؟ آپ کے وقار کے لیے، آپ کی عظمت کے لیے، آپ کی شان کے لیے، آپ کی شوکت کے لیے، آپ کے حوصلوں کے لیے، آپ کے عزم کے لیے. خدا را اس بات کو سمجھو، زندگی میں ایک راہ ہونی چاہیے. بے راہ روی کی زندگی کو ترک کرو اے نوجوانوں. خدا را میری بات کو سمجھو، زندگی میں ایک راہ بناؤ، ایک منزل بناؤ اور اس منزل پہ چلو. بے راہ روی کی زندگی کامیابی نہیں دیتی. نوجوان نسل آج یہی چاہتی ہے اور یہی بار بار کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی، ناانصافی ہوئی. ہاں بے شک ہوئی. غیروں کی ناانصافی پر آواز تو ہم بلند کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی تم نے کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھا کہ تم نے اپنے آپ سے کتنی ناانصافی کی ہے؟ اپنی قوم کے ساتھ تم نے کتنی ناانصافی کی؟ اپنی ملت کے ساتھ کتنی بڑی ناانصافی کی؟